اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں نشاط احمد بطور اردو لیکچرر، سپیریئر گروپ آف کالجز خانوال۔ بچوں، آج 11ویں جماعت کی درسی کتاب میں جو حصہ نظم ہے اس میں سے ایک نظم جس کا عنوان سامنے نظر آ رہا ہے، وحدانیت۔ اس کے شاعر مستوکلی جو بلوچی شاعر ہیں، اور اس کا ترجمہ جو اردو زبان میں کیا ہے وہ کیا ہے طارق قریشی صاحب نے۔ مستوکلی کا اصل نام توکلی تھا۔ وہ 1828 میں بلوچستان کے قصبے کاہان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مری شیرانی قبیلے سے تھا۔ بچپن میں وہ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو ان پہاڑوں اور وادیوں کے حسن و جمال نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک دن وہ گاؤں سے 30 میل دور دھری پہاڑ پر گئے تو بارش آ گئی۔ ایک خیمے میں پناہ لی۔ وہاں پہ ایک عورت جس کا نام سمو تھا، اس نے تنابیں کھینچنے کو کہا۔ ان کی نظر مالکن پر پڑی تو فریفتہ ہو گئے۔ اس پر ان کے قتل کا فیصلہ ہوا، مگر ان کی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے سبب قبیلے والوں نے انہیں معاف کر دیا۔ بچوں، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مستوکلی ہیں وہ اپنی اس عشق کی، جس عورت سے ان کو عشق ہوا جس کا نام سمو تھا، اس کے فراق میں پھر ایسے ڈوبے کہ عمر بھر اسی سوز میں شاعری کرتے رہے، اسی جدائی میں، دکھ میں۔ لیکن یہ ایک اہم موڑ تھا ان کی زندگی کا۔ وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جو پہنچتے ہیں، جو منزلیں طے کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، تو انہیں کائنات کے ذرے ذرے میں مالک کے حقیقی، خالق کے حقیقی کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اگر ہم ان کی شاعری کی بات کریں تو ان کی شاعری میں نہ تو بناوٹ ہے، نہ ہی کوئی فرضی باتیں ہیں۔ ان کی شاعری خالص شاعری ہے، ان کی خالص صوفیانہ شاعری ہے، اور اس میں زیادہ رنگ آپ کو حمدیہ جو کلام ہے وہ ملتا ہے ان کی شاعری میں۔ تو ان کا شعر پڑھتے ہیں جی کہ اے اللہ، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ اگر ہم اس کا مفہوم پڑھنے سے پہلے اس کے جو الفاظ معنی ہیں، جو مشکل الفاظ معنی ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یکتا، اکیلا، یکتا، اکیلا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی کہ یکتا، واحد و یکتا، بلکہ ایسا کہہ لیں، واحد و یکتا، کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کے جیسا کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد شاہی، شاہی مطلب بادشاہی، حکومت، فقط، صرف، زیبا، اچھی لگتی ہے، جچتی ہے۔ مفہوم کو یوں بنے گا، اے اللہ تو واحد و یکتا ہے، تو جیسا کوئی نہیں، اس دنیا کی بادشاہی صرف تیری ذات کو ہی جچتی ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح کریں تو اس میں دیکھیے کہ مستوکلی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیری ذات اکیلی ہے، تو جیسا کوئی نہیں، تو لا شریک ہے، تو بے مثال ہے، تیرا کوئی مثل نہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں۔ اسی طرح شاعر جو ہیں اور دوسرے مصرے میں جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا جو ذکر کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہی صرف اللہ کو اچھی لگتی ہے، اللہ کی ذات کو جچتی ہے۔ دنیا میں ہر بادشاہی کو زوال ہے، صرف کمال حاصل ہے تو اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ اس کی بادشاہی روز ازل سے جاری ہے اور روز ابد تک جاری رہے گی۔ اگر ہم اس تشریح کو مزید بڑھائیں تو یہ دیکھیں کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک اس کا اقتدار قائم رہے گا۔ تو اس کے حوالے کا وہ شعر دیکھیے کہ اول تو ہے آخر تو ہے، اول تو ہے آخر تو ہے، باطن تو ہے ظاہر تو ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد ہے اس کارخانے میں۔ اسی نظم کا اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں کہ شعر کو یوں ہے کہ تو اگر قہر پر اتر آئے، تو اگر قہر پر اتر آئے، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا۔ اس کا مفہوم پڑھنے سے پہلے ہم اس کی حل لغت دیکھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ قہر غصہ، اتر آئے کرنے پہ آ جائے، سطوت شان و شوکت، روب دبدبا، چرچا مشہوری۔ مفہوم دیکھیے کہ اے اللہ تیرا غصہ بھی کمال ہے، اگر تو جلال میں آ جائے تو دنیا والوں کی زبان پر تیری ہی شان کے چرچے ہوتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ جو شاعر مست توکلی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے لیکن قہار بھی ہے۔ صفت باری تعالیٰ بے شمار ہیں جو اسی ذات کے اوصاف اور حکمت کی مظہر ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی وہ قہاری صفات بھی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے سراپا رحمت ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے حکم پر چلنے کی بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو اس کے غضب اور قہر کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت پوری کائنات پر محیط ہے، اس لیے انسان کو اس کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قادر غالب ہے، جب کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرے، وہ ذات جس کا چرچا زبان و مکان کے چاروں طرف ہے، اس کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ماضی میں ایسی کئی امتیں گزری ہیں جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ حضرت نوح کی قوم پر طوفان کا عذاب نازل ہوا، قوم عاد اور سمود پر کڑکتے بادل، اور پوری بستی کو اس نے تہ و بالا ہونے کا جو عذاب آیا۔ اسی طرح کسی کو انسانی شکل سے بندروں کی شکل دے دی گئی، فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ نمرود جو ہے
اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک مچھر کے ذریعے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کے بدلے قہر کا مظاہرہ کرے تو پوری کائنات جو ہے اس کی ہستی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اکیلا اور زبردست قوت رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی باکمال ہے، اور اس کا غضب جو ہے، اس کا جلال جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جو غضب ہے، اس کے جو زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو جیسے تباہ و بربادی ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تو جو باقی بچتے ہیں، جو انسان باقی بچ جاتے ہیں، ان انسانوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کے چرچے عام ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کے بارے میں اسی شعر کے حوالے کے شعر جو ہیں وہ دیکھیں اسی کے حوالے سے، کہ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کا سکتہ، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کا سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روبے جلال تیرا۔ اس طرح ہم شعر نمبر 3 پر آتے ہیں کہ اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ مفہوم بیان کرنے سے پہلے کچھ الفاظ اس میں جو مشکل آئے ہیں ان پر توجہ دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ کہ رحمت پیار کے معنوں میں آئے گا، مائل تیار ہونا، متوجہ آمادہ، اور مشفق مہربان، رحیم رحمان۔ وہ کہ اے اللہ تیری رحمتوں کا شمار نہیں، اگر تو اپنے بندوں پر رحم کرنے پہ آ جائے تو تجھ سے بڑا مہربان بھی کہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تشریح اگر ہم اس کی کریں تو شاعر جو ہیں، جو اس سے پہلے جو شعر میں اس نے جو خوبیاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں سے ایک صفت تو قہار کی بیان کی ہے، اسی طرح کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہاں پہ جو انہوں نے شاعر نے ایک خاص ایک ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز تیری رحمت میں چھپی ہوئی ہے، جب گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو مخلوق خدا بارش کی صورت میں اللہ کی رحمت کی منتظر ہوتی ہے، اور جب سردی شدید ہو جائے تو سورج کے نکلنے کو اللہ کی رحمت خیال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو نام ہے، صفاتی جو نام ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، ایک تو رحمان اور دوسرا رحیم۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے رحمت خداوندی سے زندگی کا سفر تمام کرتے ہیں، اور قیامت کے دن میں اللہ کی خاص رحمت کے طفیل جنت میں حقدار ٹھہریں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمت کرنے پہ آ جائے تو پھر بھری دنیا میں تجھ جیسا مہربان کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات جب کسی پر رحم کرنے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی بخش دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، جو ایک صورت میں رحمت خداوندی کی نشانیاں ہیں۔ وہ انسان کو سانس جیسی نعمت دیتا ہے، مختلف طرح کے کھانے زمین سے اگاتا ہے، زمین میں ہمارے لیے پانی نکالتا ہے، درختوں کو پھل سے بھر دیتا ہے، اس لیے اس کی رحمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہمیں جو شاعر نے یہاں پہ جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی کریم ہے، ٹھیک ہے،
وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جب اس کی ذات میں جوش جب اس کی ذات جو ہے جوش مارتی ہے، تو جوش میں آ جائے تو وہ مشفق و مہربان ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے اس کی ذرا دیکھیے گا کہ اس کا حوالے کا شعر دیکھتے ہیں ہم کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ایک اور شعر دیکھیے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تو بچوں، اس نظم کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا، تو اگلا حصہ جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں۔